بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے سچا ان کے والد کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھا۔ تو پیاری پیاری اسلامی بہنوں، خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خود سچی اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ سچ کی بہت زیادہ برکاتیں ہیں۔ آئیے آپ کی خدمت میں اس کی چند برکات پیش کی جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر تھے۔ آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پھر اس میں اپنا ہاتھ ڈالا، وضو فرمایا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسالہ مبارکہ کی جستجو کی اور اسے تھوڑا تھوڑا پی لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس کام پر کس چیز نے امادہ کیا؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ تو ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے تو جب امانتیں تمہارے سپرد کی جائیں انہیں ادا کر دیا کرو، اور جب تم بولنے لگو تو سچ بولا کرو، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب لولاک سیاح افلاک نے فرمایا، چار خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تمہیں دنیا کی کسی محرومی کا احساس نہیں ہوگا، اگر وہ تم میں ہوں تو تمہیں دنیا کی کسی محرومی کا احساس نہیں ہوگا۔ نمبر 1، امانت کی حفاظت کرنا، سچ بولنا، حسن اخلاق اور حلال کمائی کھانا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہوتے ہیں، جھگڑا ختم کرتے ہیں، میں اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ جھوٹ اگرچہ مزاح کے طور پر ہی ہو، ترک کرنے والے کو جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اور اچھے اخلاق والے کو جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ سامعین کرام، دیکھیں کتنی برکات ہیں سچ بولنے کی۔ اسی طرح چند جھوٹ کی نحوستیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جھوٹ ایسی بری چیز ہے جو تمام ادیان یعنی دینوں میں حرام ہے، اور ہر مذہب والے اس کی برائی کرتے ہیں۔ اسلام نے اس سے بچنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کی مذمت فرمائی، اور جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت آئی۔ حدیثوں میں بھی اس کی برائی ذکر کی گئی۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی یعنی گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، حضرت سیدنا انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل یعنی جھوٹ چھوڑنے کی ہی چیز ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا، اور جس نے جھگڑا کرنا چھوڑا اور وہ حق پر ہے، اس کے لیے جنت کے درمیان میں مکان بنایا جائے گا، اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے، اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا۔